موٹر وے بہت زیادہ بنایا تاکہ جلدی پہنچے، وقت بچے. اصل میں دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اس کو ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے وقت ایک تلوار ہے. وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گی. اس کو قیمتی بنایا، یعنی اس کو کام میں لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کتنے بزرگ تھے انہوں نے چنے چبانے شروع کر دی اس لیے کہ روٹی کھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو وہ وقت جو بچ جائے اس وقت کو ذکر اذکار میں تلاوت میں گزارے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جس شے سے وقت بچتا ہے نا جو اس کی قیمت ہے. اصل میں ضائع وقت یہ بدترین عادت ہے. اللہ اللہ. اس لیے حکیم علوم تھانوی فرماتے کہ دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی مشغول ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو ہے کہ دنیا آئے گی، مال پانی آئے گا جس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے گا، بیوی بچوں کو بھی راحت ہوگی. اور دوسرا اس وقت گناہ میں مشغول نہیں ہوگا جس وقت وہ دنیا داری کا کام کر رہا ہے. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عجیب عجیب ماشاء اللہ. جب آدمی دنیا کام کر رہا ہے، جب دکان پہ کام کر رہا ہے کچھ ہے تو اس کو کوئی خیال نہیں ہے. خیال کا تب پکڑتا ہے جب بیکار اکیلا پڑا ہوتا ہے تو شیطان آ جائے گا، دل میں بھی گندے وسوسے ڈالے گا اور گندے کام اس سے کرائے گا. اللہ اللہ. تو دنیاوی مشغولیت بھی حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دینی مشغولیت تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو ماشاء اللہ بہت اونچی درجے کی چیز ہے. نقطہ اس میں یہی ہے بہت عجیب عجیب. ہمارے زندگی کے لمحات ایسے گزرے ہیں عمل میں جس میں کوئی گناہ نہ ہو. اللہ اللہ. ایسا ایک دن، ایسے 2 دن، ایسے 4 دن، حقیقت میں یہی نام اعمال میں یہی بخشش کے ذریعہ بنے گے. سبحان اللہ. ہاں یار 1 دن 10 دن 5 دن ایسے گزارے ان میں کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں سوچا. عجیب عجیب ماشاء اللہ. سے نہ زبان سے نہ کس شے سے. ہائے ہائے. اس لیے ہمارے وقت کی قیمت کو ہمارے بڑوں نے سمجھا ہے کہ اس وقت کتنا قیمتی ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دیکھیں کہ زندگی کے ہر بدلتی حالت پر دعا تلقین فرمائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر بدلتی حالت، سو کر اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، کمرے سے نکل رہے ہیں، بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں. تسبیح کو کم ہے نا جب آپ مجلس سے اٹھو تو سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ. ہر بدلتی حالت آپ یہ تجربہ کر لیں کہ آپ کی جب حالت بدلے گی رسول اللہ نے وہاں پر دعا ترغیب پڑھو. اللہ اللہ ماشاء اللہ. جی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو سبحان اللہ، تاکہ 24 گھنٹے کی جو اعمال ہیں اس میں اللہ کا نام آئے. سبحان اللہ. ہمارا سارا وقت قیمتی ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہر وقت کیسے ذکر کرے. ہر وقت تو بندہ ذکر نہیں کرتا، اور کام بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ان دعاؤں کا اہتمام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آپ کوئی عمل بتا، کوئی جگہ بتا دے بھی یہاں کوئی دعا ہے وہاں دعا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں، ہم پڑھتے نہیں. کپڑے پہن رہے ہیں دعا ہے، کپڑے اتار رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا ہے، نکل رہے ہیں دعا ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وقت ہے ایک تلوار کی طرح مثل سیف، یا آپ اس کو کاٹ دو یا وہ تمہیں کاٹ دے گا. اللہ اللہ. واپس نہیں آئے گا. اس لیے جنت میں جانے کے باوجود بھی اس بات پر پچھتائیں گے کہ جو وقت اللہ کی یاد میں نہیں گزارا اس پر پچھتائیں گے. صاف لکھا ہے جنت میں بھی جلے گئے پھر بھی پچھتا رہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں. یہ جتنا بھی یہ نظام ہے، یہ سہولتیں ہیں، اس میں اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ کا وقت بچے، آپ جلدی اپنے منزل پر پہنچیں، جلدی کام میں مشغول ہو جائیں.
ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ عجیب یاد کا نہیں پہلے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی مدینہ شریف میں لوگ مکان بناتے تھے تو آرڈر کر دیتے کہ 7 ہاتھ کی گلی ہونی چاہیے لوگوں کا آنا جانا آسان سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر مکان والا اپنے سامنے کی گلی کو صاف کرے. سبحان اللہ عجیب چنانچہ صحابہ کرام کی اکثریت کے بعد جوتی نہیں ہوتی تھی ایسی مسجد چلے جاتے تھے لیکن پاؤں پہ کوئی گندگی نہیں لگتی تھی حالانکہ گھوڑے گدھے اور خچروں کا زمانہ تھا تو لید بھی کرتے ہوں گے اللہ اللہ لیکن مدینے کی گلیاں صاف ہوتی تھی کیونکہ ہر گھر والا اپنے سامنے والی گلی کو صاف کرتا تھا. اللہ 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 انہیں کوئی دیکھا باہر نکلا اچھا انہیں اس وقت اس کو صاف کر رہا آرڈر ہے پوری گلیاں صاف ہے. پیدل صحابہ بغیر جوتی کے پھر رہے ہیں گھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں بغیر جوتی کے جا رہے ہیں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج آپ یہ فرش اور سارے کے باوجود یہاں سے وہاں تک اپنے پاؤں کو پاک ثابت نہیں کر سکتے. یہ حالات ہیں. اللہ اللہ آپ جائیں یہ گٹر کے اثرات اور پتہ نہیں کیا کچھ گیلا پاؤں لگتے ہی نیچے نہ کوئی گندگی لگ جائے گی اللہ اللہ اور وہاں یہ حالت تھی. اللہ گلیوں کی حدود مگر اتنی بڑی گلی ہو 7 ہاتھ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا تقریباً ہوتا ہے 10-12 فٹ کی. سبحان اللہ عجیب ماشاء اللہ لوگ کالونیاں بناتے ہیں اور 6-6 فٹ کی گلیاں رکھتے ہیں. میں کوئی مل جائے مجھے تو بس پھر میں اس کو اچھی طرح گوشمالی کرتا ہوں کہ ظالم تجھے جنازہ بھی نہیں نکل سکتا اس میں کیا تو نے پیسے کمانے کے لیے کیا ہے. ہائے ہائے کسی عالم سے پوچھ لیتا انجینئر سے نہیں پوچھتا تو وہی تجھے بتا چلو سنت کے مطابق تو گلی رکھ دے 10-11 فٹ کی ماشاء اللہ 10-11 فٹ کی گلی ہو تو کتنی راحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف جتنا بھی بلدیات کا نظام ہے مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. آج کفار اس پر عمل کر رہے ہیں. بلدیات کا نظام ہے. علامہ ابن خلدون اس کا موجد ہے. اس نے حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ شہر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ابن خلدون اس کا موجد ہے. اس نے مقدمہ ابن خلدون میں پورے نقشہ بنایا مکانوں کی یہ ترتیب ہو یہ ہو وہ ہو اور وہاں یہاں بیچ میں خالی جگہ ہو یہاں درخت ہو یا یہ پورا بنایا اور ان لوگوں نے اسی طرح سیٹ کیا ہوا. عجیب بات ہے. ہم نے لالچ ہے نا لالچ ہے کہ یار کوئی جگہ بھی چلو بھائی خالی جگہ تو کوئی چیز بنا دو یار خالی نہیں چھوڑ جیسے آج کل ہو رہا ہے. کالونیاں بنانے کے لیے ہمارے ہاں کتنی کھیتیاں اور باغات اجاڑے جا رہے ہیں. اللہ اس کا ایک اجتماعی اثر پڑتا ہے. اس پر اجتماعی اثر ہم اس کو اب محسوس نہیں کر رہے ہیں. کچھ ہفتے بعد پھر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بھائی پیسے کمانے لیکن کھیتی کی جو کھیتی سے اتنے پیسے نہیں آتے وہ کالونی بنا دیں گے تو مٹی سونا بن جائے گی. وہی جو 500 اور 1000 روپے مرلہ بنتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. لیکن یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. اللہ اللہ شریعت مطہرہ بھی اس کی نفی کرتی ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اتنا اہتمام تھا کہ جتنے باہر سے آنے وفود رسول اللہ کے پاس آتے تھے ان کو شہر کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اپنے کیمپ باہر لگائے تاکہ مقامی آبادی متاثر ہو. وہ باہر کیمپ لگاتے تھے وہاں گھوڑے اپنے سب گھر کھڑا کرتے وہاں سے پھر ملنے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں آتے. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسجد نبوی میں آنے کے لیے ان کو پیدل آنا پڑتا. کیمپ ادھر ہے. اکا دکا ہوتا تو الگ بات تھی. اس میں بھی مسجد کے ساتھ بہت بڑا صحن تھا. جو آج کل کار پارکنگ ہے تو وہ گھوڑا پارکنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ گھوڑے باندھتے اور سلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. باقی اگر بڑا وفد ہوتا ان سب کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ مسلمہ کذاب سلم کی وفات سے پہلے آیا جو جھوٹا نبی تھا. وہ آیا تو وہ 1000 بندے لے کر آیا. آپ نے فرمایا اتنے فاصلے پر رہو باہر اندر آنے کی اجازت نہیں. آنے نہیں دیا. ماشاء اللہ لیکن بڑی طاقت لے کر آیا تھے صرف طاقت دکھانے کے وسلم کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے. اللہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھیں اور یہ پتہ تھا کہ یہ ایک باغی قسم کا آدمی ہے. لیکن پیغمبر سلام اکیلے اور اپنے ساتھ ایک صحابی کو جو خطیب النبی
کہلاتے ہیں، وسلم کے خطیب تھے جو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان دو آپ دونوں گئے بس وہاں، اور ارد گرد اس کی وہ اور تلواروں میں لیس تھے وہ لوگ، ایسے حملہ کرنے آئے. اللہ. لیکن وہ چونکہ وفد کے طور پر آیا تھا تو آپ ملنے کے لیے گئے. اب جب وہاں گئے تو بیٹھا ہوا تھا، تو ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے ایسے لاٹھی ماری. اللہ. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس لاٹھی میں بھی کھجور کی اس میں بھی تو کہے کہ مجھے حصہ دے تو میں تجھے حصہ نہیں دوں گا. تو اس نے مطالبہ رکھا تھا کہ آپ کے بعد مجھے نبی بنایا جائے یا مجھے سردار مانا جائے. اللہ. اگر تو اپنی حد سے آگے بڑھے گا اللہ تیری ٹانگیں کاٹ دے گا. اللہ. اللہ. باقی تفصیلی تجھے کوئی گفتگو کرنی ہو تو میرا خطیب حاضر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ آگے بالکل کوئی یعنی کہتے اس کو ہوش نہیں ہے. وسلم کی بات سن کر حیران ہو گیا. وہ تو اپنا پروٹوکول لایا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پر میرا کیا تمام ہوگا. ایک تو ان کو مدینے میں آنے نہیں دیا. اللہ. اللہ. دوسرا خود گئے. میں وہیں اہل مدینہ کو بعد میں سارا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ واقعہ ہو گیا، اور وہ پھر چلا گیا. اور بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں جنگ یمامہ ہوئی اور پھر اس کے اندر وہ مارا گیا. وہ اللہ. بادشاہ نے اس کو قتل کیا. لیکن اہل مدینہ کو کچھ پتہ نہیں باہر کیوں، اس لیے کہ شہر میں کوئی ایسی آنے کی کسی کو اجازت نہیں. سب باہر آؤ، وہاں سے آؤ. اکا دکا ہوتا تھا وہ آ جاتے تھے. تو بہرحال اپنے وقت کو بہت قیمتی بنانا چاہیے. ذکر اذکار میں، دنیاوی مشاغل میں گزارے. بیکار بازی اس زمانے اس وقت ہم لوگوں میں بیکار بازی بہت آ گئی. جوان خصوصی طور پر پڑھے لکھے جوان بیکار پڑے ہوئے، کوئی کام نہیں کرنی. جی کرسی چاہیے، کرسی نہیں ملتی تو تم مزدوری کر لو نا، کرسی کو ضروری. اللہ. اللہ. عجیب. یہ ہمارے ایک عجیب سیٹ اپ بن گیا یہاں پر. کرسی چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے، باہر جانا ہے. جی وہی باہر جا کر گٹر سے بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، باہر جا کر گٹر صاف کر رہے ہیں. میرے پاس تو خبریں آتی ہیں، وہ جوان پھر لکھتے ہیں جی دعا کر دو فلانی نوکری ملی ہے، جہاں سیٹ کا پتر ہے وہاں برتن مانج رہا ہے ہوٹلوں کے اوپر. ابھی میں لندن گیا، وہاں کام کر رہے ہیں. ایک جگہ ہم گئے چائے پینے. یار یہ انٹرویو کرو، پتہ چلا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے 60-70 لاکھ روپے لا کر قرض تو وہیں ٹھہرنا ہے لیکن تعلیم کے بہانے سے ویزے سے آئے ہیں. اور جناب وہاں میں کہی اگر ان کو پاکستان میں کہے گھر کے برتن مانجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ. دوسروں کے مانج رہے ہیں، کافروں کو بھی مانج رہے ہیں. ضائع وقت ضائع کرتے ہیں، زندگی ضائع. جی نوکری بیکار ہے جی، نوکری کوئی نہیں جی، بس اس لیے ویسے پھرتا ہوں. بھائی کچھ جو کام ملتا ہے کر لو بھائی، پیسے آئیں گے، تجربہ ہوگا. انسان کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. ہر چیز انسان کو سکھاتی ہے. ہر کام جو آپ کریں گے اس کی مثال کولو کی طرح ہے، جس سے آپ کا تیل نکلے گا اور آپ بادام سے روغنے بادام بن جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عجیب عجیب. بادام سستا ہے، روغنے بادام. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. تجربہ پھر ایسے نچوڑتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، پھر ماشاءاللہ تیل نکلتا ہے، قیمتی ہوتا جاتا ہے. کبھی بھی انسان کے تجربات اس کو تجربات زندگی کبھی بیکار نہیں کرتے، اس کو اچھا کرتے ہیں. اس کی سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے. وہ پھر اندر جو بھی کام کرتا ہے سلیقے سے سمجھ سے کام کرتا ہے. اور یہی ایک چیز ہے زندگی گزارنے کا، وہ کہ آپ کو سمجھو، یا خود تجربہ کیا ہو یا تجربے والوں کی بات سن کر اس پر عمل کیا ہو. بس یہ دو طریقے یاد رکھیں. ماشاءاللہ. اگر آپ نے خود تجربہ نہیں، کوئی بات نہیں، تجربے والوں کے پاس بیٹھو، ان سے سنو، ان سے مشورہ رکھو. وہ آپ کو اپنے تجربات کی روشنی مشورہ دیں. ان کا جی یہ بظاہر آپ کو کبھی نظر آئے گا کہ یار مجھے تو نہیں اس میں کوئی خیر نظر آتی، لیکن وہ جو گزر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا خیر ہے. یہ میرے شیخ فرماتے تھے، مولانا رومی نے بھی مثال دی کہ ایک آدمی کنواں کھودتا ہے، جوان سے کہتے کنواں کھودو ہے، تو وہ 5-6 ٹپے مارتا ہے 1-2 فٹ. کہتے جی پانی وانی تو ادھر کسی ہے ہی نہیں ہے. میں بابا جی نے ہمیں لگایا کہ بھائی، بابا کہتا نہیں مجھے تجربہ ہے، آپ کھودتے رہو. 6 فٹ پر گیا تو گیلی مٹی آنے لگی. پھر آگے گیا تو مکس مال آنے لگا. آگے گیا تو صاف پانی آ گیا. لیکن اگر بڑوں کے تجربے میں عمل نہ کرتا تو بظاہر تو پانی نہیں اندر رہتا 2-4 ٹپوں کے بعد. لیکن بڑوں کو تجربہ ہے کہ بھائی نہیں، نیچے جاؤ، اس کی گہرائی میں جاؤ تو تم پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے.
کی گہرائی میں کیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، اس لیے بڑے کہتے ہیں بھی اللہ اللہ سیکھو، ایک وقت میں تم خدا تک پہنچو گے. یار میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ نہیں بھائی ابھی مٹی نکل رہی ہے. اللہ اللہ، پھر پانی بھی آنے لگے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلکہ مزہ اسی وقت سے آنے لگے گا جب مکس مال آئے گا، اسی وقت سے لذت آنے لگے گی اللہ کے قرب کی. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ مٹی ملا ہوا پانی جو ہے اس کا یہ حال ہے، صاف گر باشد نہ دانم چے کنت. اگر وہ صاف پانی ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. ابھی تو کچھ اچھا کچھ برا چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی چل رہی ہے. جرا خاک آمیز چوں مجنو کنت، کہ وہ قطرہ جس میں خاک ملی وہ مجھے مجنو کر رہا ہے. صاف گر باشد نہ دانم چے کنت، صاف ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا حالت. اللہ 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 اللہ، کیسا قرب اور کیسی دیوانگی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اللہ. عمل کی توفیق عطا. آمین.